سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گہ کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جاں میں جانے تجلی کہوں تجھے۔ مجرم ہوں اپنے عفو کا ساماں کروں شہاب، یعنی شفیعی روز جزا کا کہوں تجھے۔ صبح وطن پہ شام غریباں کو دو شرف، بے کس نواز گے سو والا کہوں تجھے۔ اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے۔ اور کہہ لے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے۔ لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کی یہ محفل روح ایمان کے عنوان سے انعقاد پذیر ہے، اور تمام اہل سنت، اہل اسلام، اہل ایمان کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ روح ایمان کیا ہے، ایمان کی روح کیا ہے۔ تو میرے امام ایمان کی روح بتاتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روح ایمان ہے، ایمان کی جان، ایمان کا ایمان۔ مصطفیٰ جان رحمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ستودہ صفات ہی ایمان کی جان ہے، روح ایمان ہے، روح کائنات ہے۔ یاد رکھنا، آج کے اس پرفتن دور میں اگر اپنے بچوں کا اپنا عقیدہ اور ایمان بچانا ہے تو اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کو کوٹ کوٹ کر بھر دو، اپنے بچوں کے دلوں میں محبت رسول کی شمع کو روشن کر دو۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، ہر دور میں مسلمان اگر کامیاب ہوا ہے تو وہ صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر ہوا ہے، محبت رسول کی بنیاد پر ہوا ہے۔ یاد رکھنا، اللہ اکبر، اگر اندلس کے ساحل پر کشتیاں جلانے والوں نے کشتیاں جلائی ہے تو اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ ان کے سیاسی سورسز بڑے مضبوط تھے، ان کو اپنے بازوؤں پر گھمنڈ تھا، ان کو اپنی طاقت پر اعتبار تھا، نہیں، بلکہ اللہ اکبر، جہاں طاقت جواب دیتی ہے وہاں عشق رہنمائی کرتا نظر آتا ہے، وہاں عشق کھینچ کر کے لے کے جاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، طاقت والے شکست کھاتے نظر آ گئے مگر عشق والوں نے کبھی شکست نہیں کھایا۔ ورنہ آپ دیکھ لیں، بدر میں 1000 مکے سے جو آئے تھے وہ طاقت لے کر آئے تھے، اور 313 عشق مصطفیٰ کے ساتھ آئے تھے۔ طاقت والے ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم آج بھی لہرا رہا ہے۔ کربلا کے اندر 22,000 طاقت لے کر آئے تھے اور 72 عشق کی تصویر بن کر آئے تھے۔ دیکھتے چلے جائیں، 22,000 ہار گئے، عشق والوں کی جیت کا پرچم اب بھی بلند ہو رہا ہے۔ آج مسلمان سوچتا ہے، آج مسلمان غور کرتا ہے کہ مولانا حالات ایسے ہیں، مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ دنیا میں دھواں اٹھ رہا ہے، لاشیں تڑپ رہی ہے، کٹی پٹی لاشیں، اللہ اکبر، انسان کے لیے دعوت عبرت بن رہی ہے۔ کہیں پر آبرو کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر ضمیر کا سودا ہو رہا ہے، کہیں پر روٹی کے لیے مسلمان ترس رہا ہے۔ ایسے حالات میں کیا کرنا چاہیے؟ میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، صرف اور صرف عشق مصطفیٰ کا پرچار کرنا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اقبال نے جرمنی کی خاک چھان کر کے یہ کہا تھا، یہ فاقہ کش کہ موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ یقین جانے، جب تک ہمارے سینوں میں محبت رسول کی شمع روشن رہے گی، عشق مصطفیٰ کا چراغ جلتا رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں مٹا سکی ہے، نہ مٹا سکتی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں غلام بنا سکی ہے، نہ غلام بنا سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے،
جو غلام نہ ہو اسی کو غلام بنایا جاتا ہے، جو پہلے سے غلام ہو اس کو کون غلام بنا سکتا ہے؟ بازار مصطفیٰ میں اپنے وجود کو بیچ دو، دنیا کی کوئی طاقت خرید نہ سکے گی۔ اس لیے اللہ اکبر، اب محبت رسول کا دعویٰ تو ہم بہت کرتے ہیں کہ ہمارے پاس عشق رسول ہے، محبت رسول ہے، دو باتیں پیش کرنا ہے اور اپنی بات کو مکمل کرنا ہے۔ میرے بھائی، جب محبت رسول ہے تو آپ مجھے بتائیں حضور کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمارے جوانوں کو کیا پتا ہے؟ ہیروں کے بارے میں تو پتا ہے کہ اس کی بیوی مسلمان تھی یا کوئی اور، کس خاندان سے تھی، کس قبیلے سے تھی، اس کا نسب کیا ہے۔ کبھی یہ بھی سوچا کہ اپنے نبی کا جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا ہے؟ حضور کی شہزادیاں کتنی ہیں، حضور کے شہزادے کتنے ہیں، حضور کے والدین کریمین کی شان کیا ہے، حضور کے دادا دادی کی شان کیا ہے، حضور کے چچاؤں کی شان کیا ہے، حضور کی پھوپھیوں کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، کبھی سوچا بھی حضور کی صبح کیا ہے، حضور کی شامیں کیا ہے، حضور کی راتیں کیا ہے، حضور کے دن کیا ہے، حضور کا بچپن کیسا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ظاہری جوانی کیسی تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دین کی تبلیغ کس انداز سے انجام دی، بتائیں اس کے متعلق ہمیں پتا ہے، اس کے متعلق خبر ہے؟ معاذ اللہ، اگر کوئی ہمیں روک کر کے پوچھ لے بتاؤ تم اپنے نبی کے بارے میں کیا جانتے ہو، تو معاذ اللہ میری قوم کا جوان درجنوں گانے تو سنا سکتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ اکبر اپنے نبی کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ تو بتاؤ ایمان چھیننا لوگوں کے لیے کتنا آسان ہوگا۔ تو یاد رکھنا، عشق کے لیے محبوب کے بارے میں کچھ معلومات تو ہونا چاہیے، عشق کے لیے جس سے پیار کرتے ہو اس کے متعلق کچھ پتا تو ہونا چاہیے۔ تو آئیے اس روح ایمان کانفرنس میں میں آپ کے سامنے کچھ ان اوراق کو الٹنے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمارے آقا تھے کیسے، ہمارے محبوب تھے کیسے، مصطفیٰ جان رحمت کا انداز کیسا تھا، ان کا انداز زندگی کیسا تھا۔ اس لیے کہ یاد رکھنا، جس کو جس سے عشق ہوتا ہے وہ اس کے اداؤں کو یاد کرتا ہے، اس کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ ایک بات آپ کو بتاؤں، ہم اعلیٰ حضرت کی بات کرتے ہیں، آپ اعلیٰ حضرت ہی سے سیکھ لیجئے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت کا انداز یہ تھا، اگر خوش ہوتے تو خوشی میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتے، اگر غمگین ہوتے تو غموں میں بھی اپنے محبوب کا ذکر کرتے۔ سنیو، امام احمد رضا کا نام تو یاد ہے، امام احمد رضا کا کام کیسے بھول گئے؟ اللہ اکبر، خوشیوں میں ڈھول بجاتے ہو، ناچتے ہو، نچواتے ہو، اور غموں کے اندر ماتم کرتے ہو۔ یہ سنیت نہیں ہے، یہ امام اہل سنت کا مسلک نہیں ہے۔ انہوں نے بتایا اگر خوش ہو جاؤ، انسان خوشی میں واہ واہ کرتا ہے، خوشی میں واہ واہ کرتا ہے۔ دیکھو اپنے امام کو، جب خوش ہوئے تو نہ نوابوں کی واہ واہ کی، نہ بادشاہوں کی واہ واہ کی، نہ لیڈروں کی واہ واہ کی، جب خوش ہوئے تو کہتے ہیں واہ کیا جودو کرم ہے، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ خوش ہو رہے ہیں تو بھی محبوب کا ذکر کر رہے، اور جب غمگین ہو رہے وہ کہتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، گھر میں سگا بھائی انتقال کر گیا، گھر میں سگے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ حضرت مولانا حسن بریلوی اللہ اکبر اپنے بڑے بھائی سے پہلے دنیا سے چلے گئے۔ بولو میت ہوتی ہے تو انسان کیا کرتا ہے؟ میت ہوتی ہے اور شاعر ہے تو مرثیہ لکھتا ہے، لیکن وار امام گھر میں میت ہوئی ہے، مرثیہ نہیں لکھا، بھائی کا تذکرہ نہیں کیا، بلکہ قلم اٹھایا تو بھی نبی کا ذکر لکھا۔ کہتے ہیں اللہ اکبر، آنکھیں رو رو کے سجانے والے، جانے والے نہیں آنے والے، وہی دھوم ان کی ہے ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جگمگا اٹھی میری گور کی خاک، تیرے قربان چمکنے والے، اور پھر کہتے کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اپنے نبی سے اپنے رشتے کو اتنا مضبوط کر لو، غم ہو یا خوشی، حالات کیسے ہی ہو، حضور کا ذکر کرو، حضور کا
तस्करा करो, हुजूर के डंके बजाओ। लेकिन बड़ी माजरत के साथ सुनियो, जितना इश्क का दावा हम करते हैं उतना कोई नहीं करता, मगर हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र जितना हम कम करते हैं इतना कम भी कोई नहीं करता। अगर हम कसरत से जिक्र मुस्तफा करते तो ये कौम को क्यों अल्लाह के रसूल के बारे में मालूमात कम होती। हुजूर का जिक्र कसरत से करो, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत कसरत से बयान करो। और फिर कमी क्या है वहां? हुजूर की जिंदगी पर जितना लिखा गया है उतना ज्यादा किसी पे नहीं लिखा गया। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम पे जितना बोला गया है उतना किसी पर बयान नहीं हुआ। बस आज हमारी कौम ने उनका जिक्र करना कम कर दिया। इसीलिए मुसीबत की एक वजह यह भी है। आइए अपने आका का जिक्र कैसे करें, अपने बच्चों को कैसे बताएं। अपनी बच्चियों, याद रखना, बच्चों को हम जो भी बताते हैं, मौलाना का सुनकर बच्चा एतराज कर सकता है और उस पे शक कर सकता है, पीर से सुन के एतराज कर सकता है, उस पे शक कर सकता है, लेकिन माँ बाप से सुन करके बच्चा कभी शक नहीं कर सकता। इसलिए जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका। जिनको सुन्नियत माँ बाप से मिली है उनको कोई बदल ना सका, क्योंकि लोगों के दिल खाली कागज की तरह, खाली कागज के सफ़े की तरह होते हैं। अपने बच्चों के दिल पर जो चाहे लिख दो। इसलिए बचपन ही में अपने बच्चों के सीने में इश्क मुस्तफ़ा पैदा करने के लिए आका की सीरत से मुतालिक, आका की जिंदगी से मुतालिक कुछ बातें बयान किया करो। तोता मैना की कहानी, बच्चों के सामने गुड्डा गुड्डे की कहानी, जानवरों की कहानी, शेर और भेड़ की कहानी, ये कहानियां सुनाने की बजाय मुस्तफ़ा जाने रहमत की जिंदगी बयान करो। आइए मैं कुछ इशारे अपनी बहनों के लिए और आपके लिए देना चाहता हूं। अल्लाह अकबर। हालांकि मेरे जहन में कुछ दूसरे अनावीन थे, मगर भाई कफील अंबर ने इशारा किया कि इस तरफ थोड़ा सा रुख किया जाए। और याद रखना, हुजूर का जिक्र तो हिर्ज़े जान है, हुजूर का जिक्र तो जिक्र की भी जान है, ईमान की भी जान है। तो आइए कुछ औराक पलटते हैं इश्क मुस्तफ़ा के हवाले से, मोहब्बत रसूल के हवाले से, सीरत रसूल के हवाले से। देखिए अल्लाह अकबर, कोई इंसान कितना ही बड़ा हो, कोई इंसान कितना ही अजीम हो, लेकिन लोगों ने किसी के बारे में मुबालगा किया होगा, मगर मेरे आका की जात ऐसी जात है जिस एंगल से देखिए दिल इश्क करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल मोहब्बत करने पे मजबूर हो जाएगा, दिल प्यार करने पे मजबूर हो जाएगा। आइए मिसाल के तौर पर हुजूर अलैहिस्सलातो व तस्लीम के हाथों को ले लेते हैं, आका करीम के हाथों को ले लेते हैं। हाथ कैसे थे आका अलैहिस्सलाम के? जाहिर सी बात है उसमें 5 उंगलियां ही थी, हाथों में 5 उंगलियां ही थी, उसके अंदर नाखून ही थे, उसमें हथेलियां ही थी, इसका कोई इनकार नहीं। मगर कोई माई का लाल ये साबित नहीं कर सकता कि इंसानों की तरह जैसे हाथ होते हैं वैसे ही उनके हाथ थे। नहीं, उंगलियां 5 जरूर है, नाखून उसमें जरूर है, हथेलियां उसमें जरूर है, मगर किसी इंसान के हाथ इतने खूबसूरत नहीं हुए जितने खूबसूरत उनके हाथ थे। अल्लाह अकबर। और हाथों में कमाल जो था उसका अंदाजा नहीं कर सकते। देखो, कोई सेठ हो, कोई आलिम हो, कोई मुफ्ती हो, कोई मुफक्किर हो, कोई मुदब्बिर हो, उसके हाथ में कोई चीज होगी तो वो किसी को देगा। खाली हाथ से किसी को दे सकता है? नहीं दे सकता। मगर आज उनके हाथों का कमाल जरा देख लें। अल्लाह अकबर। और फिर सोचें किस नबी का कलेमा पढ़ते हो, किस नबी का दामन हाथ में है। सैयदना अबू हुरैरा बारगाहे रिसालत में आते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। आका जो भी सुनता हूँ भूल जाता हूँ, भूलने की बीमारी है। करीम आका ने फरमाया अबू हुरैरा तेरी चादर बिछा दे। अबू हुरैरा ने अपनी चादर बिछा दी। हदीस पाक में आता है हुजूर ने यूं भरा और अबू हुरैरा की चादर में डाल दी। हाथों को देखें, कुछ नजर नहीं आ रहा है, न लेने वालों को न देखने वाले को, बल्कि हुजूर ने यूं भरा और भर करके चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला, यूं भरा चादर में डाला। 3 लब भर के चादर में डाल के फरमाया उठा और चादर अपने
سینے سے لگا لے. ابو ہریرہ نے اللہ اکبر چادر کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگایا. ابو ہریرہ کہتے ہیں واللہ جو کچھ بھولا تھا وہ سب یاد آ گیا اور اس کے بعد میں کبھی نہیں بھولا. یہ ان کے ہاتھ, نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہ ان کے ہاتھ ہے. ان کے ہاتھوں کا کمال یہ ہے دنیا میں کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے. دنیا میں کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھوں کی طرح نہیں ہے. یہ اپنے نبی کے ہاتھ ہے. بتاؤ اپنے بچوں کو کہ ہمارے نبی عام انسانوں کی طرح نہیں, ہمارے نبی ہماری طرح بشر نہیں, ہمارے نبی سید البشر, ہمارے نبی خیر البشر, ہمارے نبی جان بشر, ہمارے نبی آبروئے بشر. حضرت سیدی بیدم شاہ وارسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑے دمدار انداز میں کہتے ہیں اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے, اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے, جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے. اللہ اکبر. آئیے مثال کے طور پر ابھی آپ نے ہاتھوں کے متعلق سنا, حضور کے ہاتھ ایسے تھے. آئیے اللہ اکبر. انسان کسی کے تھوک, جس کو تھوک کہتے ہیں, آدمی جب منہ سے تھوک نکالتا ہے تو تھوک سے لوگ محبت نہیں کرتے بلکہ تھوک سے لوگ گھن کرتے. کتنا بھی مبارک انسان ہو, کتنا بھی نفیس طبیعت کا انسان ہو, کتنا ہی نظیف طبیعت کا انسان ہو, اس کے تھوک سے کوئی پیار نہیں کرتا. تھوک تھوک ہوتا ہے. بلکہ لوگ تو لکھتے ہیں دیواروں پر تھوکنا منع ہے. اور کووڈ کے دور سے تو تھوکنے پر اتنی پابندیاں ہیں کہ بہت سارے علاقوں میں تھوکنے پر جو وہ پینلٹی بھرنا پڑتی, سزا کے طور پر پیسے بھرنے پڑتے ہیں. میں سوچتا ہوں یا اللہ لوگوں کو سمجھ کیوں نہیں آتی. یہ تھوک دے تو جراثیم پھیلے, یہ تھوک دے تو بیماریاں پھیلیں. اب آئیے ہم نبی پاک کے مبارک تھوک کو تھوک نہیں کہتے بلکہ اس کو ادبن کہتے ہیں لعاب دہن. کیا کہتے ہیں؟ لعاب دہن. مل کے کہہ دیں لعاب. بھائیو سب کے لیے کہتے ہو, ان کے لیے بھی کہو. بلکہ ہم سنیوں کو تو پیغام دیا گیا دہن میں زبان, دہن میں زبان, دہن میں زبان, بدن میں ہے جان. ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں تمہارے. ہمارا تو کچھ ہے ہی نہیں. زبان بھی ان کے لیے, دل بھی ان کے لیے, جسم بھی ان کے لیے, اور جان بھی ان کے لیے ہے. اور جو ان کے لیے ہے وہ سب سے زیادہ قیمتی ہے. میرے امام کہتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. بھائیو گوشت کا لٹکتا ہوا لوتھڑا تو مرغے کے پاس بھی ہے, کتے کے پاس بھی ہے, بکری کے پاس بھی ہے. تو گوشت کا لوتھڑا کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب اس گوشت کے لوتھڑے میں آمینہ کے لال کا عشق آتا ہے تو پھر وہ گوشت کا لوتھڑا لٹکتا ہوا لوتھڑا نہیں رہ جاتا, پھر وہ دل ہو جاتا ہے. اور پھر مومن کا دل اللہ کا عرش بن جاتا ہے. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. آہ وہ آنکھ کہ ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. اور انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. حضور